حضرت عباس صاحب کے چچا ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بچپن سے ہی پتا چل گیا تھا کہ آپ کوئی بڑی ہستی بنیں گے۔ فرمایا کیسے؟ کہ ایک دفعہ میں آپ کے گھر آیا تو آپ صحن میں چارپائی پر آپ کی ماں نے لٹایا تھا اور آپ یوں لیٹے ہوئے کبھی یوں کر رہے تھے کبھی یوں کر رہے تھے، تو ایسے میری آسمان پہ نظر پڑی تو 14ویں کا چاند تھا، آپ جدھر پاؤں مارتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ جدھر ہاتھ مارتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ چاند موو کر رہا تھا، اس کی مومنٹ آپ کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ تھی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنعنی من النوم، چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے رونے سے روکتا تھا۔ جس کو پنگوڑے میں چاند کھلائے وہ کیا ہستی ہوگی، اس کی سنت کی کیا قیمت ہوگی، اس کے طریقے کی کیا عظمت ہوگی۔ آپ کو حلیہ کیسا دیا؟ ہجرت کے سفر میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک خیمے پر گزر ہوا، وہاں ایک مائی بیٹھی تھی، کہنے لگے مائی کچھ کھانے پینے کو ہے، ہم مسافر ہیں پیسے دیں گے۔ ان کا ہم تو بدو لوگ ہیں، ہم مسافروں سے پیسے نہیں لیتے، ہم تو مہمانی کرتے ہیں، لیکن ہے ہی کچھ نہیں۔ تو وہ ایک بکری کونے میں کھڑی تھی، تو ہمارے نبی نے فرمایا تو یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے کی ہی اجہد من ذالک وہی عازب، کہ اس بیچاری کے تو پلے سوائے چمڑے کے اور کچھ ہے نہیں، دوسرا یہ بن بیاہی ہے، اس نے تو ابھی کوئی بچہ ہی نہیں دیا کہ یہ بعد میں دودھ دے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو کہے تو میں ٹرائی کر لوں۔ تو چونکہ ایک انہونی بات تھی تو لہٰذا اس نے آپ کیسے غور سے دیکھنا شروع کیا، بھئی ٹھیک تھا ہے سمجھ اکھی جاندہ میں یا چمڑے والی بکری چو دودھ کر لوں۔ تو وہ آپ کیسے دیکھنے لگی، تو آپ نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے وہ دودھ سے بھر کے نیچے آ گئے، اور بکری سے دودھ نکلتا ہے اس گلاس کے برابر، آپ نے اتنا بڑا برتن بھر دیا، سب سے پہلے اس کو پلایا کہ ماں جی آپ پیو، پھر آپ نے ابوبکر کو پلایا، پھر عامر کو پلایا، پھر عبداللہ بن اریقط جو اس وقت کافر تھا، پھر اس کا جوٹھا آپ نے پیا، پی کے ختم، پھر آپ نے دوبارہ کا برتن لا، سورا فل کر لیا، پھر کا اور برتن لا، جتنے گھر کے برتن تھے سارے بھر دیے ایک بکری سے، یہ تو 4 گائیں اتنے نہیں دے سکتی، آپ نے ایک بکری سے نکالا۔ اور ایک بکری کی عمر جو نیچرل ہوتی ہے وہ 7 سال ہوتی ہے، 7 سال کے بعد وہ مر جاتی ہے، لیکن یہ بکری میرے نبی کے ہاتھوں کی طفیل 22 برس زندہ رہی، اس کی عمر 22 سال تھی۔ تو شام کو جب اس کا خامد آیا بکریاں چراتا ہوا تو کہنے لگا ام معبد یہ دودھ اتنا کہاں سے؟ ان کا اس بکری سے۔ کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، عقل ٹھکانے ہیں؟ کہ یہاں سے ایک کوئی فرشتہ صفت نوجوان گزرا تھا، اب کی داڑھی ساری کالی تھی، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ سارا دودھ اس نے نکالا ہے۔ کہ سفیلی، کہ بد کیسا تھا؟ کہنے لگی ابو معبد میں نے ایک نوجوان دیکھا، اتنا خوبصورت تھا مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، روشن چہرہ، سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال، پرکشش چہرہ، کشادہ ماتھا، خوبصورت ناک، ایسے گھڑے ہوئے ہونٹ اور ایسے روشن چمکدار دانت، اور آنکھوں میں ایک نور اور چمک اور کشش اور حسن اور جادو، اور آنکھوں کے یہ بال بڑے لمبے حسین، اور داڑھی بڑی خوبصورت تھی، آواز میں ایک جادو تھا، آواز میں ایک روب تھا، آواز میں ایک کشش تھی، آواز میں ایک نغمہ تھا، آواز میں ایک موسیقی تھی، گردن خوبصورت لمبی، سینہ چوڑا، اور ایسا حسین تھا، ہر طرف حسن اس کا غلام اور اس کا نوکر بن کے کھڑا ہوا تھا۔ جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، جب خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، اور یہ اوپر پلکیں کمان کی طرح تھی، قدرت یہاں تک جیسے کمان ہوتی، اور یہاں سے خالی تھی، یہاں سے خالی تھی،